وطمعن اور امید سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء ماء آسمان سے پانی۔ اچھا، بجلی کا ایک تو دو اپوزٹ ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں بجلی کو دیکھ کے، کبھی تو خوف آتا ہے کہ گر نہ جائے، اور کبھی امید جاگتی ہے، کس کی؟ بارش کی۔ بجلی کے کڑکنے کے ساتھ زیادہ تر بارشیں آتی ہیں، اور بارش اسپیشلی گرمیوں میں، موسم جب بہت زیادہ گرم ہو تو بارش ایک بہت ہی پلیزنٹ آپ پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور انسان سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں بارش کو دیکھ کے۔ تو جیسے بارش ایک خوشی دیتی ہے، اور کڑک بجلی کی کڑک بارش کی امید بھی دیتی ہے اور خوف بھی دیتی ہے، بالکل ایمان کی طرح نا، ایمان بھی خوف اور امید کے درمیان میں ہے، اسی طرح بجلی کی کڑک بھی ان دونوں کو کے درمیان میں ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ خوف اور امید دونوں جگاتی ہے۔ اور امید کس چیز کی؟ وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَيُحْيِي پھر وہ زندہ کرتا ہے، بِهِ الْأَرْضَ ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے۔ اب جب بارش آتی ہے آسمان سے، اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کیسے آسمان بالکل پلین اور ایک دم اتنی بارشیں آنا شروع ہو جائیں، اتنا پانی برس جائے، اور وہ بھی ایسے برسے کہ بالکل وہ سب کے لیے اس کو انڈیور کرنا آسان ہو، اور کبھی کبھی تو بہت ہی اچھا لگے۔ یہی اگر بالکل ایک دھار کی طرح، پائپ کی طرح اتر آئے پانی تو کیسا ہو؟ جیسے جو کلاؤڈ برسٹ ہو جاتے ہیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ پہ اتنا پانی برس جاتا ہے، بالکل جیسے کوئی نالا سا کھل گیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی ایک فارم ہے پانی کے برسنے کی، مگر وہ بارش نہیں ہوتی، وہ ایک ان یوزول سی چیز ہے، تو وہ کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، پہلے سورج کی گرمی سے ایویپریٹ ہوا پانی، پھر ہوائیں اسے آگے لے گئیں، بادل بن جاتے ہیں اوپر جا کے، ہوائیں آگے لے جاتی ہیں، کہیں اور جا کے برس جاتی ہیں جہاں پہ نہیں ہوتا سمندر، سمندر کے قریب تو ایویپریشن ہوگی کیونکہ وہاں سے پانی، سورج چمکے گا تو پانی بخارات بن جائے گا، لیکن جہاں پہ سمندر نہیں ہے وہاں پانی مینٹین کیسے ہوگا؟ وہاں پہ بادل ہواؤں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہوائیں انہیں اڑا کے لے جاتی ہیں، اور بارش ایسی جگہوں پہ بادل ایسی جگہوں پہ برس جاتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں بھی ہوتا، تو ہر جگہ پانی کا لیول مینٹین رہتا ہے ایٹماسفیئر میں، آپ کی آب و ہوا میں۔ تو اس میں بھی ایک نشانی ہے، اور اس پانی سے زندگی ملتی ہے نباتات کو، ایون کہ حیوانات کو بھی۔ حیوانات کے تو گھروں میں فریج نہیں نہ ہوتی کہ نکال کے پانی پی لیا، تو یہ جو نیچرل پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، حیوانات بھی اس سے سیر ہوتے ہیں، اور نباتات بھی، یہ جو پلانٹس ہیں وہ بھی۔ اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو، بعد اس کی موت کے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ایک زمین تھی جو بالکل بجھی ہوئی تھی، جب اسے پانی لگتا ہے تو وہ بالکل سیراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کھیتوں کو بھی، اگر کھیتوں کو، کچھ کھیت ڈپینڈ ہی بارش پہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر بارش نہ ہو تو وہ سیراب ہی نہ ہو، اور اگر زیادہ برس جائے بارش تو پھر کیا ہو؟ سیلاب آ سکتا ہے۔ تو اس میں بھی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے آسمان سے، اس میں بھی نشانی ہے، اسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ عقل رکھنے والوں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 23 تھی، اس میں نیند کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں ایک دعا بہت ہی زبردست ہے نیند کے بارے میں، کیونکہ سونے کی پرابلم بہت سے لوگوں کو رہتی ہے، اور اب جوں گیجٹس کا دور اور ان کا یوز بڑھتا جا رہا ہے تو یہ پرابلم بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ دماغ کو ہم نے اتنا زیادہ سٹف کیا ہوتا ہے، آپ کہہ لیں اتنی زیادہ سوچوں سے اور اتنی زیادہ ویڈیو سے، اور یہ جو یوٹیوب شارٹس اب آ گئے ہیں کہ 5 منٹ میں آپ 10 سے زیادہ ویڈیوز دیکھ چکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس۔ تو جب آپ اتنا سٹف کر کے سوئیں گے تو دماغ پھر بھی ریلیکس نہیں کرے گا، نیند کی کوالٹی خراب ہوگی، اور کچھ لوگوں کو تو نیند آتی ہی نہیں ہے، ایسا ان کا سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دعا میں نے لکھی تھی لیکن وہ 23 آیت سے آگے میں 24 پہ موو کر گئی۔ یہ ضرور جن کو پرابلم ہے وہ پڑھا کریں، مجرب دعا ہے، مسنون دعا ہے۔ اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے ڈوب گئے، وہدات العیون اور سب آنکھیں چین پا گئیں،
وانت اور تو حی قیوم زندہ اور قائم ہے، یا حیو یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والے، انم عینی میری آنکھ کو سلا دے، و اہدی لیلی اور میری رات کو پرسکون کر دے۔ تو یہ والی دعا ضرور پڑھا کریں جو جن کو بھی نیند کا پرابلم ہے، نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر 25 آیت میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء، ان کے تقوم قوم سے نکلا ہے نا، قومہ، قوف واو میم، قائم کرنا بھی اسی سے ہے کہ قائم ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تقوم السماء قائم ہے آسمان، والارض اور زمین بھی امری اس کے حکم سے، ثم پھر اذا جب دعاکم وہ پکارے گا تمہیں، کون پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ، دعوتم من الارض ایک ہی بار پکارنا، من الارض زمین سے، اذا پھر یہ اذا جو ہے فجائیہ ہے، اچانک یا یکایک، یکایک یا اچانک، انتم تم تخرجون تم نکل آؤ گے۔ اب اس میں دوبارہ نشانیوں کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کوئی اچھی سے اچھی عمارت کبھی بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ستون کے آپ نے اس کی چھت کو کھڑا دیکھا ہے؟ لیکن یہ آسمان اتنی بڑی چھت زمین والوں پہ اوپر تنی ہوئی ہے، کیا عقل والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کسی انسان کا یا کسی فنومنا، نیچرل فنومنا کا رزلٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ کسی کریٹر کی کریشن ہے، کسی خالق کی تخلیق ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ زمین کہاں کہاں کیا کیا زمین میں ہے، اور اسی کے حکم سے جو بھی ہوتا ہے اس زمین و آسمان میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ پکارے گا یہ نشانیاں پہچان لو، ورنہ ایک دن آج اس کی پکار پہ تم لبیک نہیں کہہ رہے، آج اس کی آیات سن کے تم کان یسمعون کی بجائے ایسے ہو جیسے تم نے سنا ہی نہیں، لیکن جس دن وہ پکارے گا، یہ قیامت کے روز کی بات ہے، وہ پکارے گا تمہیں ایک ہی بار پکارنا، من الارض زمین سے، تب تم نکل آؤ گے۔ اس طرح کا جو مضمون ہے وہ قرآن میں کافی جگہوں پہ آیا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 2 میں اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، کہ آسمانوں میں ایک نشانی ہے۔ اور یہ جو آ، ان کی بات ہے نکل آنے کی انسانوں کے، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ احادیث بھی ہیں، اور نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، مطلب کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی احادیث ہیں، بہت سی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پکار سے ڈرنا چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے انسان کو پکارتا ہے، لیکن لوگ اس پکار پہ لبیک نہیں کہتے، لیکن اس دن سوئے ہوئے اٹھتے نہیں، نماز کے لیے اٹھتے نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنتے نہیں، کوئی نصیحت کی بات کر رہا ہو تو وہ بری لگتی ہے، لیکن اس دن سننی ہی پڑے گی۔ جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو ہر ایک اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو ان نشانیوں کو بھی سمجھیں۔ ان نشانیوں کا ذکر سورہ حج میں بھی 65 آیت میں ہے، زمین و آسمان کی نشانیاں۔ سورہ فاطر 41 آیت میں ہے، بے شک اللہ نے روکا ہوا ہے آسمان و زمین کو کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ تو اس طرح کی بہت سی آیات ہیں۔ اور پکارے جانے پہ بھی ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب اللہ نے پکارا، ایک ہی بار پکارنا زمین سے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے، سور پھونکنے کے بارے میں۔ المعارج آیت نمبر 43 میں آیا ہے کہ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ آستانوں پہ جو بت پرست تھے، مشرک تھے، وہ آستانوں پہ حاضری دینے کے لیے ایسے ہی اٹھ کے بھاگتے تھے کہ ہم جا کے پہلے بوسہ دے کے آئے۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قبروں سے ایسے دوڑ کے نکلیں گے جب نفخہ سور پھونکا جائے گا، ایسے نکلیں گے جیسے وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ مکہ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے نا، تو انہی کی زبان، انہی کے اعمال کے مطابق مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پھر سورہ نازعات میں تو کیسی بات ہے، 13 آیت میں وہ ایک ڈانٹ ہوگی، سب کے سب میدان میں آ جائیں گے، کوئی ہیلا بہانہ، کوئی حجت نہیں چلے گی۔ ادھر سور پھونکا جائے گا اور سب
وہ جیسے ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری بار پھونکا جائے گا تو پھر مر جائیں گے، تیسری بار پھونکا جائے گا تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو بس وہی سور پھونکنا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، بگل بجے گا اور سب قبر سے، یہ وہ والے سور کی بات ہے، وہ سب قبر سے نکل آئیں گے. اذا یکا یک انتم تم تخرجون، تم نکل آؤ گے کہ تب تو نکلو گے نا. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، میں جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، کل لہو، کل سب، لہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہے، سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. اب یہاں پر وہی بات ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے. جو بھی آسمانوں میں دیکھیں، سیارے ستارے تو نان لیونگ تھنگز ہے نا، کوئی جاندار چیز بھی ہے. جیسے کہ کوئی ذی عقل مخلوق ہے، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، اگر کوئی ایلینز ہیں تب بھی ہم ڈسکور نہیں کر سکے. کیا پتہ اللہ کی کتنی مخلوقات آسمان میں ہیں، اور زمین میں بھی کتنی ہی مخلوقات ہیں. تو اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سب اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں. یہ ایک انسان ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، باقی تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. قنوت عبادت میں ہمہ تن مصروف رہنے کو کہتے ہیں. بالکل کسی بھی غیر اللہ سے توجہ ہٹا لینا اور عبادت میں اپنا سارا دھیان لگا دینا، اسے قنوت کہتے ہیں. قنوت کے معنوں میں اطاعت بھی ہے، اطاعت تو ہے ہی، لیکن یہ اطاعت آرڈری اطاعت نہیں ہے، عام اطاعت نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ہوں، ایک ہو دوام، مستقل ہو اطاعت، یہ نہیں 2 دن کی اور بس. اس دن جب نشانیاں دیکھ لیں گے نا تو سب سمجھ جائیں گے، پر تب فرما برداری کام نہیں آئے گی. کام آ جائے گی آج زمین و آسمان کو دیکھ کے یہ فرما برداری سیکھیں. زمین و آسمان کی ہر چیز قانتون، سب اس کے لیے فرما بردار ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنا آربٹ چینج نہیں کرتا، کوئی اپنا ایکسس چینج نہیں کرتا، کوئی اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر. تو قنوت اطاعت ہے، ایسی اطاعت جس میں دو چیزیں ہوں، ایک دوام ہمیشہ، اور ایک خشوع خضوع، خشیت کے ساتھ، اعضاء کی پوری توجہ کے ساتھ اور دل کے پورے ڈر کے ساتھ. یہ ہے اطاعت، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اس میں دوام ہو ہمیشہ کی. ایسی فرما برداری زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ کرتے ہیں، اور ایسی فرما برداری ریکوائرڈ ہے اللہ کو ہم سے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم پھر يُعِيدُهُ، وہ اعادہ کرے گا اس کا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر. وَلَهُ الْمَثَلُ، اور اسی کے لیے ہے مثال، مثل الاعلی، مثال اعلیٰ، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. دوبارہ وہی بات کہ اللہ نے ہی تخلیق کی ابتدا کی ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ ساری زندگی بھی آبزرو کرے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا کیا، اور اس کے بعد مارے گا، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی. سارا سائیکل ریپیٹ کرے گا، اعادہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا سائیکل اس کا. وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اعادہ کرے گا، دوبارہ ایسی تخلیق کرے گا جب تم مر جاؤ گے. اور وہ یہ جو تخلیق کرنا ہے، اہون علیہ، ہون زیادہ آسان ہے اس پر. ہین کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ پہ ہین ہے، آسان ہے. ہین ایسا کام ہوتا ہے جو کرنے والے کی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے بہت آسان ہو. جیسے ہمارے لیے کوئی پین پکڑنا، ہمارے لیے کوئی گلاس پکڑنا آسان ہے نا، بالکل ایزی ہے، فزیبل ہے. تو اللہ کے لیے اعادہ کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بالکل ہین ہے، ایسے ہی آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ، اور اسی کے لیے ہے مثال، مثل الاعلیٰ، مثال اعلیٰ، فی السماوات، یہ آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اب یہ جو مثل ہے نا،
ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل. مثل ہوتا ہے مشابہت. اللہ تعالیٰ کے لیے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. لیسا 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 کا مثل ہی شیء, نہیں کوئی چیز اللہ کے مشابہت. لیسا کا مثل ہی شیء, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے مثل. مثل کیا ہوتی ہے؟ وصف. قرآن میں اور جگہوں پہ بھی ہے مثل الذین, لیکن جہاں بھی آیا ہے نا لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے فلاں فلاں فلاں, مثل ورڈ آیا ہے قرآن میں, لیکن وہ ایک جنرل بات کے طور پہ آیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثل کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا جا رہا ہے, تو المثل ہوا ہے. جیسے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو حمد نہیں ہوتی, الحمدللہ ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی جب مثال بیان کی جا رہی ہے, یعنی کہ وصف, مشابہت والی مثال نہیں, وصف بیان کیا جا رہا ہے, تو ال لگا کے اسے معرفہ کر دیا گیا, اور پھر آگے اعلیٰ کا ورڈ بھی ایڈ کیا گیا کہ اسی کے لیے ہے المثل الاعلیٰ, مثال اعلیٰ. اس کا وصف اتنا اعلیٰ ہے کوئی اس کا میچ نہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اسی کے لیے ہے مثال اعلیٰ فی السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ بہت زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے. ضرب لکم, اس نے بیان کی تمہارے لیے, مثلا ایک مثال, اس نے بیان کی تمہارے لیے مثلا ایک مثال, من انفسکم, تمہارے نفسوں میں سے. حل لکم, کیا ہے تمہارے لیے, مما, اس میں سے جو ملکت. اب یہ ایک اور مثال, پہلے وصف کے طور پہ مسئلہ کا ورڈ آیا, ٹھیک ہے. اب مثلاً مثال کے طور پہ ورڈ آیا ہے. اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے, یعنی کہ تمہاری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے نا, اسی میں سے اب ایک مثال اللہ تعالیٰ دوبارہ پیش کر رہے ہیں, ایک آیت کے طور پہ, نشانی کے طور پہ, کہ اب تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو, کچھ تو سمجھ جاؤ, کچھ تو معرفت حاصل کر لو. حل کیا ہے, حل کا معنی کیا بھی کیا جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا ہے. حل کیا ہے, لکم تمہارے لیے, مما ملکت, اس میں سے جو مالک ہیں, ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے, من شرکاء کچھ شریک, فیما اس میں جو, رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں, فانتم تو تم, فیہ اس میں, سواء تخافونہم, فانتم تو تم, فیہ اس میں, سواء برابر ہو, تم ڈرتے ہو ان سے, تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے, کخیفتکم کا حرف تشبیہ ہے, جیسے خیفتکم ڈرنا تمہارا, انفسکم اپنے نفسوں سے, اپنے جیسوں سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں, دائیں ہاتھ کس کے مالک ہوتے ہیں؟ لونڈی یا غلام. تو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں, یعنی کہ تمہارے لونڈی غلام, کیا ہیں تمہارے لیے یہ کچھ شریک. یہ دیکھیں نا آپ, مما ملکت ایمانکم کو ذرا ہٹائیں اور پھر پڑھیں, ضرب لکم مثلا من انفسکم, اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے, کیا ہیں تمہارے لیے, لکم من شرکاء کچھ شریک, فیما اس میں جو, رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں. اور کون ہے شریک؟ مما ملکت ایمانکم, اس میں سے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے, یعنی کہ تمہارے لونڈی یا غلام. کیا یہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا, جو ہم نے تمہیں مال دیا, جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی, کیا یہ اس میں شریک ہیں؟ تو تم اس میں برابر ہو, اور تم انہیں اپنے رزق میں شریک کر کے اپنے سے برابر کر دیتے ہو. تم ڈرتے ہو ان سے جیسے ڈرنا تمہارا اپنے نفسوں سے, اور پھر تمہیں اپنے برابر کر کے بالکل وہ تمہارے لیول پہ آ جاتے ہیں, اور تم ان سے ایسے خوف کھاتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں سے خوف کھاتے ہو, اپنے برابر کے لوگوں سے خوف کھاتے ہو. اپنے غلام کو کیا اس لیول پہ لے کے آتے ہو, اسے رزق فراہم کر کر کے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے بالکل دے دے کے اس لیول پہ لے آتے ہو کہ وہ تمہارا کمپیٹیٹر بن جائے, تم اس سے مقابلہ کرو. اور یہاں تو دیکھیں لونڈی غلام کی بات ہے, ہم تو ایسے اخلاقی
زوال کا شکار ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیں. سگے بہن بھائیوں کو اب لوگ کھاتا نہیں دیکھ سکتے, ان کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے. یہ جو ورڈ بڑا پرانا ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے شریکہ, یہ کیا ہے؟ یہ سگے بھائیوں کی آپس کے ٹرمز کو میرے حال میں انہی چیزوں کو کہتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. تو یہ لونڈی غلام کو کون اپنے برابر لے کے آتا ہے؟ کون ان کے نام اپنی پراپرٹی لگاتا ہے؟ کون ان کو اپنے جتنا مال پیش کرتا ہے؟ جو رسول اللہ نے بتایا کہ انہیں اپنے جیسا کھلاؤ اور پہناؤ, وہ تک تو کوئی کر نہیں سکتا, باقی کوئی کیا کرے گا؟ تو یہ کوئی بھی نہیں کرتا, اور نہ ہی انہیں اس لیول پہ لے کے آتا ہے کہ انسان خود ان سے ڈرنا شروع ہو جائے. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر لے کے آتے ہو؟ اپنے نفسوں جیسا کر لیتے ہو انہیں, پھر ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ کیسے کر سکتا ہے کسی کو اپنے اختیارات میں شریک؟ جو رب ہے, تم انسان ہو کے نہیں کر سکتے, وہ رب ہو کے کسی کو اپنے اختیارات میں شریک کرے گا. کذالک, اسی طرح, نفصل الآیات, ہم کھول کر, فصلہ ہوتا ہے الگ کرنا, فصل کیا ہوتی ہے؟ جو الگ الگ ایسے کھڑی ہوتی ہے. اب آپ کبھی بھی سیب کے درخت کو سیب کی فصل تو نہیں کہیں گے نا, درخت ہوتا ہے. فصل وہ ہوتی ہے جو بالکل اس کے الگ الگ, وہ جو خوشے ہیں وہ بالکل الگ الگ ٹہنیاں ہوتی ہیں. تو نفصلو, تفصیل سے بیان کرنا, کھول کھول کے بیان کرنا, الگ الگ کر کے بیان کرنا. کذالک, اسی طرح, نفصل, ہم کھول کر بیان کرتے ہیں, نفصل الآیات, آیات, لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب یہاں پہ عقل رکھنے والوں کی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ جو عقل رکھتے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی, یہ مثالیں انہیں سمجھ آئیں گی جو عقل رکھتے ہیں. پھر 29 آیت میں, بل اتبع, بل کیا ہوتا ہے؟ بلکہ, اتبع, پیروی کی, الذین, ان لوگوں نے جنہوں نے, ظلموا, ظلم کیا, اہواءہم, اب پیروی کس کی؟ اپنی خواہشات کی. ہوا کیا ہوتا ہے؟ خواہش, خواہش نفس. تو اہوا اس کا پلورل ہے, اس کی جمع ہے خواہشات. بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. شرک ظلم عظیم ہے. انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی, بغیر علم کے, بغیر علم, بغیر علم کے. یہ کیوں ظلم کرتے رہے؟ یہ کیوں اللہ کو سمجھ نہ سکے, اللہ کو پا نہ سکے, اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے, پہچان نہ سکے؟ کیونکہ یہ اپنی ہوا, اپنی خواہش کے غلام تھے, بغیر علم کے باتیں کرتے تھے, علم کی بات کو اپناتے نہیں تھے, اپنی خواہش کو, اپنی مرضی کو, اپنے دل کو اوپر رکھتے تھے, علمی دلیل کو مانتے نہیں تھے. اللہ کی بجائے اپنی خواہش کے مطابق جو اللہ نے ٹھوس علم اتارا وہ نہیں سنتے تھے, اپنی خواہش کے مطابق شرک کرتے تھے. جب آپ توحید پر نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ کسی نہ کسی طرح کے شرک پر ہی ہوں گے. تو جب انہوں نے اللہ کے علم کا انکار کیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے شرک کیا اور ظلم کیا. اور وہ ظلم کیا ہے؟ یہ شرک کیا ہے؟ سراسر انسان کی اپنی خواہش ہے. ورنہ اللہ تو انسان کو بناتے ہی عہد الست لے چکا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں, اور اس سے منوا چکا تھا کہ میں تمہارا, ہاں, جب سب لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہاں پر بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. فَمَن يَهْدِي, تو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ من, اس کو جسے اضل اللہ, ذل کیا ہوتا ہے؟ گمراہی, ذوات لام لام, اضل اللہ, گمراہ کر دے اللہ, اس کو جسے من, اس کو جسے اضل اللہ, گمراہ کر دے اللہ. وَمَا لَهُمْ, وما, اور نہیں, لہم, ان کے لیے, من ناصرین, مددگاروں میں سے کوئی. اس دن پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکے گا, کیونکہ جس نے ہدایت دینی تھی اسی نے منہ موڑ لیا. ساری زندگی جب انسان منہ موڑے رکھتا ہے تو پھر آخر میں اللہ بھی منہ موڑ لیتا ہے. جب انسان خود کو پروف کر دیتا ہے میں نافرمان ہوں, تو پھر اللہ بھی اس پہ نافرمانی چسپاں کر دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب تم نافرمان ہی رہو گے, اب تم ہمارے ہاں نافرمان ریکارڈڈ ہو. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا گمراہ کر دینا. مگر یہ اللہ کا گمراہ کر دینا انسانوں کی وجہ سے ہوتا ہے, شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی اپنی مرضی اور مشیت سے نہیں ہوتا. وہ حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو خنفاء پیدا کیا, پھر شیطان نے انہیں بہکا دیا. اللہ تعالیٰ
نے تو ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا نا. انسان بہکتا ہے. دیکھیے 29 آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے نا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دراصل 29 آیت سے پہلے مختلف آیات میں اگر آپ دیکھیں تو پہچان کے سارے سورسز بتا دیے گئے تھے. 21 آیت میں ان پہ کیا کہا گیا تھا؟ یتفکرون, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنے کی بات کی گئی تھی. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. لیکن اگر جو غور و فکر نہیں کرے گا تو اللہ کو نہیں پہچانے گا. یہ غور و فکر کرنا صرف ایک سورس تھا اللہ کو پہچاننے کا, کہ انسان کے اندر ہی اللہ کی پہچان اللہ نے رکھی ہوئی ہے, تو غور و فکر کر کے ہی پہچان لو. آپ ویسے بھی کسی بھی مسئلے کو اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے بیٹھیں تو آپ کو اس کا حل ضرور نکل آئے گا, کیونکہ انسان کا سسٹم جیسا اللہ نے بنایا ہے وہ اس کے سارے خیالات کو ہینڈل کر سکتا ہے, اس کی مشکلات کو ہینڈل کر سکتا ہے. اس کے دماغ کے معمے اپنے ہی دماغ سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے, انسان اپنے دماغ سے اپنے ہی معمے حل کر سکتا ہے, بس غور و فکر کرنے کی بات ہے. تو وہ سورس یوز نہیں کیا. پھر 22 آیت میں کیا بتایا گیا؟ للعالمین, عالمین کی بات کی گئی کہ اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. تو علم بھی اگر حاصل نہیں کیا, چلو کچھ لوگوں کو غور و فکر کا نہیں موقع ملتا زندگی میں, لیکن علم کی باتیں تو سننے کو مل جاتی ہیں. تو میڈیا کا دور ہے, ہر طرف سے علم کی باتیں, پھر بھی نہ مانا. پھر 23 آیت میں یسمعون کی بات تھی کہ اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے جو سنتے ہیں. تو سننا تو بہت بڑا سورس ہے لرننگ کا. اچھا اسپیکر بھی وہی بنتا ہے جو پہلے اچھا لسنر ہوتا ہے, کیونکہ جب تک وہ سنے گا نہیں تو وہ اتنا نالج ہی گیدر نہیں کر پائے گا کہ وہ اچھی طرح بول سکے. تو یسمعون یہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اگر اس نے وہ بھی نہیں کیا. اور پھر 24 آیت میں یعقلون, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر اس نے اپنی عقل لکیر کا فقیر بنا رہا, جیسے لوگوں کو چلتے دیکھ رہا تھا گو ود دا فلو وہیں چلتا رہا اور لکیر کا فقیر بنا رہا, عقل کو استعمال نہیں کیا جو عقل اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دی تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جب وہ یہ سارے سورسز استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کو پہچان بھی نہیں پائے گا. انسان نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا. عقل تو اور بھی مخلوقات میں ہے, جنات میں بھی ہے, لیکن انسان عقل مند ترین مخلوق ہے. اور بہت سی مخلوقاتوں میں بھی ڈسکوری نہ ہوئی ہوں اور بہت سی ہوں, لیکن بہرحال اس کو فضیلت علم کی وجہ سے ہی ملی اور یہ عقل مند ترین مخلوق ہے. اس عقل کی وجہ سے اس کا حساب بھی سخت ہے. اختیارات تو جنات کے پاس بھی ہیں, جن کے پاس بھی ہیں, جنات کے پاس بھی ہیں, مگر ان میں عقل انسانوں کے لیول کی نہیں ہوتی. ایک بڑے جن میں ایک 10 سال کے انسانی بچے جتنی عقل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب سورسز کو جو اللہ کی پہچان کے ذرائع تھے, انسان کے اپنے اندر اس کے نفس اس کی ذات میں رکھے گئے تھے. اگر انسان اسے کام نہیں لیتا, مثالوں سے بھی نہیں سمجھتا اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بھی سمجھتا نہیں ہے, اور یہ سب کچھ جتنے بھی یہ میں نے ورڈز ریپیٹ کیے ہیں نہیں سمجھتا, ان سے نہیں کام لیتا, اور کیا کیا کرتا ہے؟ کس کو سمجھتا ہے, کس کو مانتا ہے؟ بس اپنے نفس کی تسلی کو. جہاں میرے نفس کی تسلی ہے وہی میرا قبلہ ہے. جہاں اس کی خواہشات کی تسکین ہو وہاں پہ چل پڑے گا, اور حقیقی علم کیا کہتا ہے وہ نہیں دیکھے گا. تو فمن یہدی, تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جسے گمراہ کر دے اللہ. یہ سب نعمتیں صلاحیتیں اللہ کی پہچان کے لیے تھیں. جو نہ پہچانا تو اللہ بھی اپنی پہچان سے, اپنی معرفت سے محروم کر دیتا ہے ایسے شخص کو. تو انسان گمراہ ہوتا ہے, اللہ گمراہ کر دیتا ہے, مگر انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے. اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے اللہ ہی تو مدد کر سکے گا اس دن. دنیا میں بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے, لیکن انسان کو ایک ڈھیل ہے, اس دن تو کوئی مدد نہیں کر سکے گا. فَأَقِمْ, بس قائم رکھیے, وجہ کا اپنے چہرے کو, للدین, دین کے لیے, حنیفہ, یکسو ہو کر. یہ رسول اللہ سے خطاب ہے, انہیں حکم ہے, پھر تمام انسانوں کو حکم ہے کہ قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. للدین حنیفہ, دین حنیف دین اسلام ہے.
حنیف کا مطلب اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ، اور بہت بار ہم نے پڑھا ہے، حنیفہ مسلمہ کس کے لیے ورڈ آیا ہے قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ دین جو ہے نا، یہ حنیفہ مسلمن بننا سکھاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو. بس قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. فطرت اللہ، فطرت اللہ کی، التی وہ جو، فطر الناس وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو، ناس لوگوں کو، انسان کی جمع ہے نا، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس نے پیدا کیا لوگوں کو علیہا، اس پر، لا تبدیل نہیں جائز کوئی تبدیلی، جائز کو بریکٹ میں لکھیں، نہیں کوئی تبدیلی، لخلق اللہ خلق کے لیے اللہ کی، ذالک یہی ہے، ذالک الدین القیم یہی ہے دین درست، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ ساری نشانیاں بتا دی گئیں، انسان کے اپنے اندر کیا نشانیاں ہیں، باہر کی مثالوں میں کیا نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں کیا نشانیاں ہیں. اب رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دین کی طرف بس یکسو ہو کے مڑ جائیں. کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے تو رسول اللہ کو تو بھیجا ہی، لیکن ایک فطرت بھی تو ڈالی ہر انسان کے اندر. فطرت اللہ، فطرت اللہ کی، وہ جس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت احد ہونا ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے. اور یہی فطرت اللہ نے اپنی فطرت، اپنا انٹروڈکشن انسان کے اندر ڈالا. ہر انسان، وہ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ ہر انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، انسان کی فطرت توحید پر ہنستا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی فطرت، اور یہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ عہد الست جو ہے وہ کیا وعدہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے اقرار کیا تمہارا رب ہوں. تو فطرت میں ڈل گئی نا بات، پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے، یہ عہد الست کی جو بات ہے. تو فطرت میں وہ جو فطر الناس، اس نے پیدا کیا لوگوں کو علیہا، اس پر تمام لوگوں کو اسی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے. لا تبدیل نہیں کوئی تبدیلی خلق کے لیے اللہ کی. اب اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اس کے عقیدے کے لحاظ سے بھی اور اس کے جسم کے لحاظ سے بھی. جسم بھی اس کا بالکل فطرت پر ہوتا ہے، تو عقیدہ بھی اس کا بالکل فطرت پہ ہوتا ہے، جسے بعد میں وہ خود پولیوٹ کرتا ہے. اور جسم بھی اس کا فطرت پہ ہوتا ہے، جسے وہ خود خراب کرتا ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرت پہ بنایا جسے انسان خود خراب کرتا ہے. جیسے مشرکین مکہ کر لیتے تھے، وہ جانوروں کو کیا کرتے تھے؟ کفار اپنے معبودوں کے نام پر جانوروں کے کان چیر دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ناجائز ہے. مکی صورت ہے نا، تو کفار کی جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ ہر مثال کے بعد، ہر نشانی کے بعد اس مثال کا حوالہ دیتے ہیں کہ تمہاری یہ جو عمل ہے نا، یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں تمہارے معاشرے کی، یہ اس پہ فٹ بیٹھتی ہیں. اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہر ایک کو، ہر انسان کو. تو اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں، ایون کہ جانور کی خلق میں بھی تبدیلی جائز نہیں. تو تم یہ جو چیر دیتے ہو کان، یہ اللہ کے ہاں جائز نہیں. ذالک الدین یہی دین قیم ہے. دین قیم سے کیا مراد ہے؟ قیم مبالغے کا صیغہ ہے، بالکل قائم، کوئی کمی نہیں. تو دین قیم یہی دین قیم ہے، دین درست ہے. دین قیم ایسا دین جس میں کوئی کمی کجی نہ ہو، یہ قائم کرنے والا دین ہے جو خود اتنا مضبوط ہے کہ انسان کو بھی قائم کر دیتا ہے. تو یہ قیم ہے، ایسا دین ہے جس پر ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں. انسان سہارا کس چیز کا لیتا ہے؟ جو اس سے مضبوط چیز ہوتی ہے. اپنے سے کمزور سہارے تو آپ تلاش نہیں کرتے، کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا. تو یہ دین قیم کا سہارا سب سے زیادہ قائم رہنے والا سہارا ہے، یہی ہے. ذالک الدین القیم یہی ہے دین درست، دین قیم. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں اس بات کو.
کہ خلق میں تبدیلی کس قدر اللہ کو ناپسند ہے. اتنی میجر بات ہے اور جانتے ہی نہیں. اتنے لوگ ہیں جو چینجنگز کرا رہے ہیں اب اس دنیا میں. اور مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اپنے نعوذ باللہ جینڈر چینج کرا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ کوئی تبدیلی خلق میں جائز نہیں ہے. نہیں کوئی تبدیلی خلق کے لیے اللہ کی. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر 31 آیت میں منیبین رجوع کرنے والے، بریکٹ میں لکھ لیں بنو، رجوع کرنے والے الیہ طرف اس کے، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ من المشرکین مشرکوں میں سے. جو رجوع کرے گا وہ مشرک نہیں ہوگا، اور جو رجوع نہیں کرے گا وہ کبھی نہ کبھی شرک کر بیٹھے گا. یہ رجوع کرنا کیا ہے؟ منیبین. منیبین کیا ہے؟ نون واو با اس کا روٹ ورڈ ہے. دیکھیں نابا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. لوٹتا کون ہے؟ مومن بھی لوٹتا ہے، کافر بھی لوٹتا ہے. کافر ایمان لانے کے لیے لوٹتا ہے، مومن توبہ کرنے کے لیے لوٹتا ہے. تو منیبینا لوٹنا، رجوع کرنا. بندہ کیسے لوٹتا ہے؟ توبہ کر کے. کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کی ریکوائرڈ ہیں. پہلے تو غور و فکر اور عقل سے کام لینا اور علم حاصل کرنا، یہ سب سورسز ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دین قیم ہے، یہ انسان کو قائم کر دیتا ہے. کوئی غلطی ہے تو لوٹ آؤ، رجوع کر لو. رجوع کرنے والے بنو طرف اس کے اور ڈرو اس سے، اللہ سے ڈرو. اور پھر وہ حکم انفرادی اجتماعی ہر مسلمان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَلَا تَکُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین مشرکوں میں سے. جو نماز قائم کرے گا، نماز کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نماز انسان کے ایمان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے. تو جب آپ نے رجوع کرنا ہے اللہ سے تو پھر نماز قائم کرنی ہے اور مشرک نہیں بننا. من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقوا فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا اور ہو گئے وہ شیعاً شیعاً گروہ گروہ. شیعہ ہوتا ہے ایسا گروہ، ایسی جماعت جو کسی مقتدا کی، کسی امام کی پیروی کرتی ہے، اس کی پیروکار ہوتی ہے، جس کی اقتداء کی جائے. شیعہ وہ ہوتا ہے. تو من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقوا فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور وہ ہو گئے گروہ گروہ. کلو ہر حزب گروہ کے لوگ، بما اس پر جو، لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ لوگ جو دین کو فرقہ فرقہ کرتے ہیں، یہاں دین سے مراد وہ حقیقی دین ہے جو تمام انبیاء لے کے آئے تھے، جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی. اور ہر امت نے پھر کیا کیا؟ اپنی اپنی مرضی کا دین بنا لیا. ٹھیک ہے، تو کیا کیا؟ فرقہ فرقہ کر دیا. پہلے تو وہ دین اصل دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دین اسلام، وہ پھر کیا ہو گیا؟ فرقہ فرقہ ہو گیا. کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی مسلم ہو گیا. اور مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں، باقی اگر آپ سارے مذاہب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، صرف مسلمانوں میں بھی دیکھیں تو کیا ہے؟ ان میں کیا ہے؟ جو رسول اللہ دین لے کے آئے، جب ہم اسے انحراف کریں گے ہم فرقے میں بٹ جائیں گے. جب انحراف کریں گے ہم فرقہ بازی کا شکار ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، اور ہو گئے وہ گروہ گروہ. پھر جب دین ہی کو فرقہ کر دیا، دین کی کسی کو کوئی بات پسند آئی وہ پریکٹس کرنا شروع ہو گیا، کسی کو کوئی پسند آئی وہ پریکٹس کرنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ ہو گئے گروہ گروہ. اب گروہ کون سا ہو گیا؟ ایسا گروہ جو کسی مقتدا کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ کسی کو اپنا امام بنا لیا. تو جب آپ دنیا کے اماموں کو پریفر کرنا شروع کر دیں گے اصل امام کے
امام الانبیاء کے اوپر، تو پھر آپ بٹ ہی جائیں گے اور ٹوٹ ہی جائیں گے اور فرقہ فرقہ ہی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک نصیحت ہے، اور یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ شیعان، کل حزب، ہر گروہ کے لوگ، بما اس پر جو لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں، وہ اس پر بھی خوش ہیں۔ اللہ کے دین کو توڑ پھوڑ کے اپنی مرضی کے احکامات لے لیے، لیکن مرضی کی چیز ہے نا، تو اس پہ بھی خوش ہیں، اس پہ بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے فائدے، دنیا کی شہرت، دنیا میں اپنے باپ دادا کا نام، خاندان کا نام، مسلک کا نام، امام کا نام، اسی کے پیچھے لگ کے انسان اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، ہونا پھر وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ تو یہ چیزیں انسان کو کم از کم خوش نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، وہ ہو گئے گروہ گروہ، وہ آپس میں بھی ٹوٹ گئے، اور پھر ہر گروہ کے لوگ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، جو جو جس کو مل گیا اسی پہ خوش ہیں۔ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی کہ کیا چھوٹ گیا، کیا رہ گیا۔ پھر انشاءاللہ 33 آیت میں، اس میں بھی انسان کی خاص فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ فطرتاً وہ کیسا ہوتا ہے، اور تکلیف میں اور خوشی میں اس کے کیا رسپانسز ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ یہ جیسے میں نے کہا تھا سورۃ الروم کیا ہے؟ سورۃ الآیات، آیات کی سورہ ہے، نشانیوں کی سورہ ہے۔ کچھ نشانیاں مزید آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔